محبت کی داستانیں تو دنیا میں بہت لکھی گئیں۔ کسی نے محبوب کی آنکھوں میں سکون ڈھونڈا، کسی نے جدائی میں زندگی گزار دی، مگر آج جس کتاب کی داستان آپ سننے جا رہے ہیں، یہ کسی انسان سے محبت کی کہانی نہیں، یہ اپنے ہی ذہن کو سمجھنے کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو 1800 سال پہلے لکھی گئی، مگر آج بھی انسان کے اندر کے شور کو خاموش کرنا جانتی ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے قدموں میں پوری رومن سلطنت تھی، جس کے حکم پر ہزاروں فوجیں حرکت کرتی تھیں، جس کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی، عزت بھی، مگر پھر بھی رات کی تنہائیوں میں وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ بھی اوور تھنکنگ کرتا تھا، وہ بھی لوگوں کے رویوں سے زخمی ہوتا تھا، وہ بھی زندگی کی بے ثباتی سے ڈرتا تھا، وہ بھی سکون تلاش کرتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے کچھ الفاظ لکھنے شروع کیے۔ وہ الفاظ کسی کتاب کے لیے نہیں تھے، وہ دنیا کو متاثر کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے لکھے تھے۔ مگر وقت گزرا اور وہی خاموش الفاظ دنیا کی سب سے طاقتور کتابوں میں شمار ہونے لگے۔ وہ کتاب ہے میڈیٹیشنز، اور اس کے مصنف ہیں مارکس اوریلیس، اور آپ سن رہے ہیں عشق اردو، جہاں کتابیں صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ مارکس اوریلیس ایک بادشاہ جو اندر سے خاموشی ڈھونڈ رہا تھا۔ مارکس اوریلیس صرف ایک فلاسفر نہیں تھا، وہ رومن ایمپائر کا ایمپرر تھا۔ اس کے سامنے جنگیں تھیں، سلطنت کی ذمہ داریاں تھیں، دھوکے تھے، بغاوتیں تھیں، لوگوں کی امیدیں تھیں، مگر ان سب کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب خاموش جنگ چل رہی تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میڈیٹیشنز انسان کے دل میں سیدھی اترتی ہے، کیونکہ یہ کتاب کسی پرفیکٹ انسان نے نہیں لکھی، بلکہ ایک ایسے انسان نے لکھی جو مسلسل خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کی سب سے مشکل جنگ انسان کے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ میڈیٹیشنز اصل میں ہے کیا؟ یہ کوئی موٹیویشنل کتاب نہیں، یہ کوئی شور مچانے والی سیلف ہیلپ گائیڈ نہیں، یہ ایک انسان کی اپنے آپ سے گفتگو ہے۔ ایک بادشاہ جو راتوں کو بیٹھ کر خود کو سمجھاتا تھا، غصہ مت کرو، لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لو، موت سے مت ڈرو، حال میں جیو اور اپنے ذہن کو اپنے خلاف مت ہونے دو۔ اسی لیے یہ کتاب آج بھی اینگزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ اور لونلینس سے لڑنے والے لوگوں کے لیے ایک روحانی پناہ گاہ بن چکی ہے۔ کتاب کا پہلا عظیم فلسفہ تمہارا ذہن ہی تمہاری دنیا ہے۔ مارکس اوریلیس کہتا ہے، انسان کی زندگی ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، مگر پوری کتاب کا مرکز یہی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ توڑ دیتے ہیں، حالات تباہ کر دیتے ہیں، قسمت ہرا دیتی ہے، مگر مارکس کہتا ہے اصل مسئلہ حالات نہیں، بلکہ ان حالات کے بارے میں تمہاری سوچ ہے۔ دو لوگ ایک ہی دکھ سے گزرتے ہیں، ایک بکھر جاتا ہے اور دوسرا میچور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نے درد کو اپنی تباہی بنا لیا
اور دوسروں نے اسے اپنی تربیت بنا لیا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے ہر سوچ کو ہم سچ نہیں کہہ سکتے، ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا، ہر احساس ہمیشہ نہیں رہتا، اور انگزائٹی اکثر حقیقت سے نہیں، ذہن کے شور سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے انسان کی سب سے بڑی قید۔ مارکس جانتا تھا کہ دنیا کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ اگر آپ خاموش رہیں لوگ بات کریں گے، اگر آپ کامیاب ہو جائیں تب بھی تنقید ہوگی، اگر آپ اچھے ہوں تب بھی لوگ نفرت کریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی اصل آزادی کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کی اپروول کے لیے جینے لگتا ہے۔ مارکس کہتا ہے لوگ چند دن تمہیں یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے، تو پھر ان کے خوف میں اپنی زندگی کیوں ضائع کرتے ہو؟ کتنے لوگ صرف اس خوف میں انگزائٹی کا شکار ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور میڈیٹیشنز آ کر آہستہ سے کہتی ہے لوگوں کی رائے تمہاری حقیقت نہیں۔ موت وہ سچ جسے انسان بھاگتا ہے۔ میڈیٹیشنز کا سب سے گہرا حصہ موت کا فلسفہ ہے۔ مارکس بار بار موت کو یاد کرتا ہے، لیکن ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ جاگنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے ایسے جیو جیسے آج تمہارا آخری دن ہو سکتا ہے۔ اور یہ جملہ انسان کو خوفزدہ نہیں کرتا بلکہ آزاد کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو ایگو چھوٹا ہو جاتا ہے، نفرت کم ہو جاتی ہے، اور انسان حال میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اہم نہیں رہتی۔ تکلیف انسان کی اصل تربیت۔ مارکس اوریلیس کے نزدیک مشکلیں سزا نہیں ہوتی، وہ انسان کو تراشنے آتی ہیں۔ جیسے آگ سونے کو خالص کرتی ہے، ویسے ہی درد انسان کو میچور کرتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں وکٹم بننا نہیں سکھاتی، یہ ہمیں ریزیلینٹ بناتی ہے۔ مارکس کہتا ہے اگر کوئی آزمائش تمہارے سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے تم اسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ یہ جملہ صرف موٹیویشن نہیں، یہ انسان کو اپنی طاقت یاد دلاتا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ دنیا انسان کو مسلسل بھاگنا سکھاتی ہے۔ زیادہ پیسہ، زیادہ فیم، زیادہ اٹینشن، مگر مارکس اوریلیس کہتا ہے سکون سمپلسٹی میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے ہر خواہش ضروری نہیں، ہر مصروفیت پروڈکٹیوٹی نہیں، اور ہر شور میں کوئی خوشی نہیں۔ کبھی انسان کو صرف خاموشی چاہیے ہوتی ہے، صرف چند لمحے جہاں وہ خود کو سن سکے، خود سے بات کر سکے۔ کبھی کبھی خود کو سن لینا چاہیے۔ خود کو سننے سے انسان بہت ہلکا محسوس کرتا ہے، اور آپ اپنے بارے میں بہت کچھ جان لیتے ہو، کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے بات کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سنا ہوتا ہے۔ حال میں جینا میڈیٹیشنز کا سب سے خوبصورت سبق۔ انسان یا تو ماضی میں پھنسا رہتا ہے یا مستقبل سے ڈرتا رہتا ہے، اسی لیے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ مارکس کہتا ہے تمہارے پاس صرف یہ لمحہ ہے، نہ کل تمہارے اختیار میں ہے، نہ گزرا ہوا وقت واپس آئے گا۔ اسی لیے ابھی کو محسوس کرو، اسی لمحے کو جیو، اپنے ذہن کو پریزنٹ میں واپس لاؤ، اور شاید یہی انر پیس کا پہلا قدم ہے۔ اصل طاقت کیا ہے؟ مارکس اوریلیس کے نزدیک
طاقتور انسان وہ نہیں جو دوسروں کو شکست دے دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے، خوف، خواہشات اور ایموشنز پر قابو پا لے۔ وہ کہتا ہے جو انسان اپنے نفس پر قابو پا لے وہ پوری دنیا جیت سکتا ہے، اور شاید یہی میڈیٹیشنز کی اصل روح ہے۔ شاید اسی لیے 1800 سال گزرنے کے باوجود میڈیٹیشنز آج بھی زندہ ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، دنیا بدل گئی، مگر انسان کے اندر کی بے چینی آج بھی وہی ہے۔ مارکس اورلیس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ اس نے سکھایا تم اتنے مضبوط بن سکتے ہو کہ زندگی کی مشکلیں تمہیں توڑ نہ سکیں۔ اگر آپ بھی ذہنی شور سے تھک چکے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں، خود کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو میڈیٹیشنز صرف ایک کتاب نہیں، یہ خاموش استاد ہے، ایک ایسا استاد جو شور نہیں مچاتا مگر انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اور شاید زندگی کی سب سے خوبصورت تبدیلیاں وہی ہوتی ہیں جو خاموشی سے آتی ہیں۔ آج کی نوجوان نسل اوور تھنکنگ، انگزائٹی، ڈپریشن اور کمپیریزن جیسے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ مسائل صرف بڑوں میں دیکھے جاتے تھے، مگر اب چھوٹے بچے بھی ذہنی بے سکونی کا شکار ہیں۔ ہر انسان تھکا ہوا ہے، ہر ذہن شور میں ڈوبا ہوا ہے، ہر دل سکون ڈھونڈ رہا ہے، اور ایسے وقت میں میڈیٹیشنز جیسی کتاب صرف ایک کتاب نہیں رہتی، بلکہ انسان کے لیے ایک خاموش سہارا بن جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو شور مچانا نہیں بلکہ آپ کو خاموشی میں مضبوط ہونا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کو دنیا سے بھاگنا نہیں سکھاتی، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے ذہن کو سنبھالنا سکھاتی ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کو سکھاتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر کیسے جیتے ہیں، کمپیریزن سے کیسے نکلنا ہے، اپنے ذہن پر کیسے قابو پانا ہے، حال میں کیسے جیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹنا چھوڑ دیں۔ یہ بڑوں کو سکھاتی ہے کہ زندگی کی حقیقت کو قبول کریں، صبر پیدا کریں، سکون کو باہر نہیں اندر تلاش کریں۔ اور شاید یہ کتاب ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے اندر کے شور سے تھک چکا ہے۔ میڈیٹیشنز ہمیں یہ نہیں کہتی کہ زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ تم اتنے مضبوط بن سکتے ہو کہ زندگی کی مشکلیں تمہیں توڑ نہ سکیں، اور یہی اس کتاب کا اصل جادو ہے۔ عشق اردو، جہاں کتابیں صرف پڑھی نہیں جاتی، روح میں اتاری جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آج آپ کو یہ والی کتاب میڈیٹیشنز پسند آئی ہوگی۔ آج کل کے ذہنی دباؤ کے دور میں یہ کتاب آپ کے لیے ایک بہترین سہارا ہے۔ اب ملتے ہیں ایک اور کتاب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔